بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے، حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے، حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے، حسین 12 اماموں کی کائنات بھی ہے، حسین سے ہے آیا، حسین سے ہے آیا، حسین سے ہے آیا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. بحرین میں اسلامی حکومت کے نفاذ کی کوشش کرنے والے جوانوں کی کامیابی کے لیے عراق اور سیریا کے مقامات مقدسات کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی حفاظت، فتح مقامات مقدسات کی حفاظت کے لیے مومنین ازاداران دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو و عزت کی حفاظت کے لیے فلسطین کی آزادی ظہور مولا کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کریں. مفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ضبطت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں آگ نہ لگی ہو، ہر طرف انتشار ہے، خرفشار ہے، بے عدالتی ہے، بے انصافی ہے، انسانی سسکیاں لے رہی ہے. اب انسانی معاشرہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ سمجھ جائے. ضرورت ہے کہ اللہ کا ولی آئے اور اپنی بات اپنے ہاتھ میں لے اور دنیا کی یہ سسکتی ہوئی انسانیت کو جان بخشے. اور اس کے لیے اس حکومت جہانی کے لیے ہمیں ذہنی طور پر، فکری طور پر، جسمی طور پر تیار بھی رہنا ہے. اور دعا بہترین وسیلہ ہے اپنی قسمتوں کے بدلنے کا. اپنی زندگی میں یہ دعا کو بہت زیادہ پڑھا کریں، تیار رہیں، گناہوں سے بچیں اور اس حکومت جہانی کے شریک ہونے کی دعائیں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن
صل علی محمد وعجل فرجهم. یہ قرآن دعا ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت کا حصہ ہے، اور جس میں ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں اس سے چھٹکارے کا ایک ذریعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلاة الله فرج. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ابتدائی میں آپ تھک گئے ہیں. قرآن مہجور بیفور سیکنڈ قرآن کے عنوان سے دوسری اور آخری کڑی ہے. اور ہم یہ عرض کرتے چلیں یہ موضوع ایسا نہیں کہ 10 مجلسوں میں 20 مجلسوں میں 50 مجلسوں میں حل ہو سکے. صرف ہم نے ذرا سا ٹیسٹ لگا دیا ہے، ذرا سا ہوم ورک کرے تو پتہ چلے گا کہ قرآن ہے کیا. ہم لوگوں کی زندگی سے قرآن اتنا الگ ہو چکا ہے. اب ہم قرآن کی بھی بات کرتے ہیں تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہوتی. قرآن ہمیں بار بار بتایا گیا ہے قرآن مشکل ہے، قرآن مشکل ہے، قرآن مشکل ہے. یہ بھی باطل کی کوشش ہے مسلسل. انسان سے بڑھ کر کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تکلیف انسان کو انسان کی کیپیسٹی کے اعتبار سے دی ہے، اور اگر اس میں وہ کیپیسٹی نہ ہوتی، وہ وسعت نہ ہوتی تو ہم یہ ذمہ داری اس کے اوپر لگاتے ہی نہیں تھے. تو یہ سوچنا غلط ہے کہ قرآن مشکل ہے. یہ سوچئے کہ ہم مشکل کشا کے ماننے والے نام لے کے آگے بڑھیے، انشاءاللہ آسانیاں ہوتی چلیں. لَقَدْ يَسَّرْنَا الذِّكْرَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا. قرآن آسان ہے. اس کو کہتے ہیں ہیومن سائیکالوجی. اگر بچہ اسکول جانے سے پہلے ہی کہہ دے کہ مشکل ہے تو وہ کبھی پڑھ ہی نہیں سکے گا. اگر یہ پڑھے کہ میں جاؤں گا پڑھ کر رہوں گا تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی. نفسیاتی پہلو ہے. قرآن کہہ رہا بہت آسان ہے. انگریزی زبان ہمارے خاندانوں کی نہیں ہے، نہ کوئی واسطہ ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم سیکھ جاتے ہیں، اور ایسے سیکھتے ہیں کہ انگریز بھی شرما جاتے ہیں. اور ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ کا کلام جو میری زندگی سے واسطہ ہے اس کو نہ سیکھوں، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. قصر بطول کے کرتا درتا لوگوں سے گزارش ہے ایک پروگرام شروع کریں دارالقرآن کے نام سے. دارالقرآن اس لیے کہ قصر بطول ہی میں دارالقرآن ہو سکتا ہے. قرآن فہمی کے عنوان سے کام کروائیں اور ہر روز درس و تدریس کا سلسلہ شروع کریں. دنیا ہمیں یہ نہ پوچھے کہ قرآن کیا ہے، ہم دنیا کو بتائیں قرآن کیا ہے. انقلاب جمہوری اسلامی ایران سے پہلے اکا دکا حافظ قرآن تھا.
آج 1 ملین حافظ قرآن ہیں، ان کا ٹارگٹ ہے 10 ملین، یعنی 10 لاکھ اب ہیں، تقریباً 1 کروڑ تک لے جائیں گے۔ اب ایک ریڈیو ہے جو 24 گھنٹے قرآن کے نام سے چلتا ہے، ایک ٹی وی اسٹیشن ہے جو 24 گھنٹے قرآن کے نام سے چلتا ہے۔ ہمارا ٹی وی اسٹیشن، ہم مرد اتنے بے غیرت ہیں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں بے حجاب نیوز چلتی ہے، سب محظوظ ہو رہے ہیں، پھر قرآن کی بھی بات کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو پہلا پردہ مردوں کا ہے، بعد میں عورتوں کا۔ مرد سے پہلے کہا تو پہلے پردہ کر، اور اس کے بعد عورت سے کہا یہ مرد بہت خطرناک ہے، اس کی جبلت ہی یہی ہے کہ وہ تمہاری طرف غور سے دیکھے، یہ رک نہیں سکتا، تو روک دے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ تو اب یہاں پر میں پورا پاکستان پھرتا ہوں، ہر جگہ مجھے نہیں معلوم، ایک کمپلین کم از کم ہماری بہنیں کریں۔ راستوں میں دیکھیں جتنے ایڈورٹائزمنٹ ہیں، جتنے ایڈز ہیں بے حجاب عورتوں کے، پھر اسلامک ریپبلک آف ایران، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، جام پر جام پیا، ہندو شاعر ہے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا، مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے، ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا۔ دین ایسا نہیں ہے بھائی، دین ریسپانسبلٹی کا نام، سینس آف ریسپانسبلٹی جس میں نہ ہو، احساس ذمہ داری جس میں نہ ہو، وہ دیندار نہیں ہے۔ وہ احساس سامع میں بھی ہونا ہے، خطیب میں بھی ہونا ہے۔ وہ احساس سامع میں نہ ہو تو مسلمان ہونے پر کوسچن مارک ہے، خطیب میں نہ ہو تو آپ سے میں یہاں بہلانے والی باتیں نہیں کرنا ہے، ذمہ داری کی بات ہے۔ تو کل میں نے بتایا تھا قرآن کا سی وی، وہاں سے آگے بڑھیں گے۔ قرآن بتا تیرا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ سی وی میں ڈیٹ آف برتھ ہوتا ہے، میں پیدائش کا دن۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صلوات پڑھیے محمد۔ قرآن تیرا مہینہ کون سا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اے بتا قرآن تیرا ایئر آف برتھ کیا ہے؟ ایئر آف برتھ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید جواب دے رہا ہے، سی وی پیش کر رہا ہے اپنا، یہ کہہ کر کہ میں کب آیا ہوں؟ شب قدر میں آیا ہوں، شب قدر میں۔ انا انزلناہ فی، اس کے بعد قرآن کہتا ہے وما ادراک، تیری حیثیت ہی کیا ہے اس شب کو تو سمجھ جا۔ کیا سمجھتا ہے؟ یو کین ناٹ کمپریہینڈ، تو اس کو ادراک ہی نہیں کر سکتا، چونکہ تو کیلکولیشن کی دنیا میں رہتا ہے۔ ہم کچھ کو حساب سے بتا دیں گے، تیری سمجھ کے لیے ہے، اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے قرآن۔ سمجھ کیا ہے؟ وما ادراک ما، علماء کرام بیٹھے ہیں، معقول سے
محسوس، محسوس سے معقول، محسوس کو ذریعہ بنائے، ٹینجیبل کو ذریعہ بنائے جو نان ٹینجیبل کو سمجھنے کے لیے، محسوس کو وسیلہ بنائے غیر محسوس معقول کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن نے کہا شہرو، کیا ہے یہ مہینہ؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا، تو نہیں سمجھ سکتا چونکہ کیلکولیشن کی دنیا میں رہتا، تجھے سمجھا رہا لیلۃ القدر خیر۔ جی اگر کوئی آپ کو ایک دن مقرر کرے، ایک رات، دیکھو بھیا تمہاری زندگی کی انکم ایک طرف اور آج کی رات کی انکم ایک طرف، آفس سے آپ کو اسائنمنٹ ملا ہے کہ آج رات جو تنخواہ ملے گی تمہاری زندگی کی تنخواہ ایک طرف اور آج کی تنخواہ ایک طرف، آپ جب جائیں گے تو کتنی تیاری سے جائیں گے؟ غلط بھی نہیں جھپکیں گے بھیا، یہ رات کا مسئلہ نہیں ہے، زندگی کا مسئلہ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ مہینہ، یہ رات کون سی رات ہے؟ جو 1000 مہینوں، 1000 مہینے 83 ایئرس پلس 83 سال پلس سال کی ایک طرف اور ایک رات ایک طرف۔ تو چونکہ حساب لگا کے بتایا تب سمجھ میں آیا، یہ تو سنتے رہے ہیں، ذرا سا اور آگے بڑھو۔ شب قدر کی تعریف کیوں ہے؟ آج سمجھنے کی کوشش کی۔ ظرف و مظروف، بحث ہے ظرف و مظروف۔ مثلا قصر بطول ظرف ہے، اس کا مظروف کیا ہے؟ مجلس۔ چار دیواریں جو ہیں، قصر بطول ایک ظرف ہے، اس میں مجلس ہے، مجلس کے لیے قصر ایک مظروف کا کام دے رہے ہیں۔ گلاس میں پانی، گلاس ظرف ہے، پانی مظروف ہے، ٹھیک ہے۔ قصر بطول میں مجلس ہو رہی ہے، تو یہ زمانہ جو ہے یا ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے۔ مجلس ہو رہی ہے، ظرف زمان ہے، کہاں ہو رہی ہے؟ قصر، تو کس کی تعریف ہے؟ قصر بطول میں مجلس ہو رہی ہے، قصر بطول کی تعریف ہے یا مجلس کی تعریف ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے اس رات کا یہ عالم ہے کہ 83 سال ایک طرف، ایک رات ایک طرف۔ جب ظرف کا یہ عالم ہے تو خود قرآن کا یہ عالم ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر تو چاہتا سمجھتا کہ یہ کیا قرآن ہے، اگر پہاڑی پر نازل ہوتا تو پہاڑی کے پرخچے اڑ جاتے ہیں۔ اللہ رے قلب رسالت، میرے بھائیا، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، اوپر سے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، لکھ کے رکھ لو۔ سائنٹیفک دنیا میں لے جاتا ہوں میں آپ کو۔ بارش ہو رہی ہے، پانی پڑ رہا ہے، اوپر پانی کہاں ہے جو پڑے؟ میرے مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے، اوپر پانی ہی نہیں ہے، پڑے گا کیسے؟ نہیں مولانا، زمین میں 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ زمین ہے، سورج کی تمادات سے پانی بخارات کی شکل میں ابھرتا ہے، بادل کی شکل اختیار کرتا ہے، اور جب گرم اور ٹھنڈی ہوا ملتی ہے تو بارش تو اوپر سے نہیں ہوئی، نیچے سے گئی تو آئی۔ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں کہ بھیجا کیا ہے۔
سرا جو بھیجو گے آج کے سائنسدان کہہ رہے ہیں کیا ایسڈ رین ہو رہی ہے یہ ایسڈ رین کیوں ہو رہی ہے اس لیے کہ بھیجا ایسڈ اترا ایسڈ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی بھیجا ایسڈ بیٹا بگڑ گیا کیوں بھیجا ایسڈ گھر سنبھلتا کیوں نہیں بھیجا ایسڈ تو ایک فضیلت کا رخ دیکھ لیجیے جو بھیجو گے وہی آئے گا اے سرکار آپ نے کیا بھیج دیا کہ قرآن آ گیا پوچھتا جا رہا ہوں قرآن جواب دیتا جا رہا ہے کہاں سے آیا تو قرآن کہہ رہا فی لوح محفوظ آنے والا محفوظ ٹیبلٹ سے وہاں کوئی بدل نہیں سکتا اتنا سیکیور ہے کسی کا ہاتھ جان نہیں سکتا اس لیے کہ وہاں ید اللہ کا ہاتھ ہے لانے والا کون ہے نزل بہ روح الامین محفوظ مقام سے امین لایا کس کے پاس امین دل کے پاس علی قلبک لتکون من المنذرین لایا محفوظ جگہ سے ہمارے نوجوان بچے مولانا ذرا سا آج کی زبان میں سمجھائیے جی کتنا فاسٹ ہو گئی ہے دنیا ادھر میسیج بھیجا آسٹریلیا پہنچ گیا ادھر میسیج بھیجا امریکہ پہنچ گیا شک ہے اس میسیج پر کرنا اسی کا نمبر ہے اور اس نے ہی بھیجا اچھا جو لفظ بھیجا ہے وہی آیا ہے تم اپنی ٹیکنالوجی بناتے ہو تو لفظوں کی ترمیم نہیں کرتے جب اللہ بناتا ہے تو اب تحریف ہو جائے نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین تیرے دل پر آیا شب قدر آیا جی ماہ رمضان میں آیا دل میں آیا دو کیفیت لے کے آیا ایک پورا آیا ایک ٹکڑے آیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ انزلنا یہاں پر علماء جانتے ہیں یہ ہے نزول دفعی ایک ساتھ پورا قرآن آیا رات میں آیا پورا آیا قلب پر آیا جس میں صلاحیت تھی پورے کو لے سکے اب لینے کے بعد 23 سال میں 13 سال مکے میں 10 سال مدینے میں اب اس آیت کو پڑھ اب اس آیت کو پڑھ اب اس آیت پڑھ تنزل الملائکۃ تنزیل من عزیز الرحیم قرآن کے دو نزول ہیں
نزول دفعی at once، نزول تدریجی۔ پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا، اقرا پڑھ، مسلمان پڑھ۔ 3000 پاکستانیوں میں ایک پاکستانی یونیورسٹی جاتا ہے، 3000 میں ایک۔ اسی لیے جو چاہے حکومت کرتا ہے۔ جب 30,000 کے 3000 جانے لگیں گے، اسی لیے علی نے کہا سلونی سلونی، مجھے جاہل نہیں چاہیے، علم رکھ کے میرے پاس بیٹھو، جاہل چاہیے تو ان کے پاس جاؤ جہاں اونٹ اور اونٹنی کا فرق۔ جاہلوں کا کوئی حدود نہیں ہے، میرے پاس نہیں آ سکتا، بیٹھنا ہے تو میرے پاس علم لینے کے لیے آؤ۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو، تم گم کر ڈالو گے میں رہوں گا۔ ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں، خاردار راہوں پر مسکرا کے، خاردار راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں۔ کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پر ظلم کرتی ہے، کیا سمجھ کے یہ دنیا ہم پر ظلم کرتی ہے، ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں، ہم وہ ہیں کہ دل جن کے موت سے بہلتے ہیں، ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، پڑھتے ہیں آگ میں علی کہہ کر۔ بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے مشکلات میں کود جانا، باطل کے خلاف جنگ میں کود جانا۔ ہم ایسے ہیں، اس زمانے کے فرعون سے بھی لڑے، یزید سے بھی لڑے، آج کے یزید سے بھی لڑ رہے ہیں۔ کبھی گھبراتے نہیں، وہ یزید کی صورت میں ہے، ہاں وہ یزید کا یزید ہو، آج کا امریکہ کیوں نہ۔ تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر۔ بعض لوگ حیدر کے ذکر مرتضی چھیڑا، کیا برا کیا میں نے، ذکر مرتضی چھیڑا، کیا برا کیا میں نے، آپ اس طرح پہلو کس لیے بنا۔ نوجوانوں، شیعہ کو کبھی یہ مت کہو کہ وہ مقصر ہے، وہ مولائی ہے، یہ سب چکر باطل کی ہے۔ شیعہ شیعہ ہے، ملنگی ہو تو شیعہ ہے، مقصر ہو تو شیعہ ہے، مولائی ہو تو شیعہ ہے، سب کہہ رہے ہیں لبیک یا سمجھو باطل ہے۔ جہاں تقسیم کی بات آئی تو سمجھو باطل ہے۔ وہ اندر ہمارے صفوف کے آ گیا ہے۔ محبت سے رہو، کام
قرآن یہ کہتا ہے. قرآن سے میں نے پوچھا تیرا ہدف کیا ہے, کیوں آیا ہے؟ میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے, میرا ہدف بتا دے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. پہلے تزکیہ حاصل کرو. یونیورسٹی جانے سے پہلے پاک ہو کے جاؤ. کالج جانے سے پہلے تزکیہ کر کے جاؤ. کینیڈا جانے سے پہلے تزکیہ کر کے جاؤ. دنیا تم کو ملوث نہ کرے, تو اسلام سے ملوث دنیا کو. تزکیہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہ پہلی آیت ہے. 25 مقاصد بیان کرتا ہے قرآن. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, صرف گائیڈ لائن بتا چکا ہوں. آپ لوگ تحقیق کریں, کام کریں. 3 چیزوں کو بیان کرنے جا رہا ہوں جو میرے مقاصد سے قریب ہوتے جائیں گے. میں آج کی زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر کے کوشش کرتا ہوں پریزنٹیشن کروں, اور امید ہے کہ نوجوان اس کی طرف توجہ کرے. دوسری آیت وہ تو سورہ جمعہ. اب یہ آیت جو پڑھ رہا سورہ حدید 57واں سورہ 25ویں آیت. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. ہم نے رسولوں کو بینات دے کر کے بھیجا ہے. بینات یعنی بیان نہیں, بینات کے معنی مینیفیسٹیشن, کلیئر, کوئی چیز مبہم نہیں ہے, جو جیسی تھی وہیں پر بتایا. نماز کا مسئلہ تھا تو مسجدیں بتایا, روزے کا مسئلہ تھا تو مسجدوں میں بتایا, مکے کی پتھریلی میں تبلیغ کی, پتھریلی زمین میں, مدینے کے سبززاروں میں تبلیغ کی. لیکن مسئلہ جب ولایت کا آیا, چلچلاتی دھوپ میں, صلوات پڑھیے محمد والے محمد. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. بینات, رسول بھی بین, علی بھی بین. ایک سورج نے ایک چاند کو اٹھایا تھا. من کنت مولا, من کنت مولا, میں جس کا. اگر محبت رسول ہے تو علی کو ماننا ہی پڑے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. میزان کرائٹیریا, ترازو, پہچاننے کی چیز. کائے کے لیے؟ لیقوم الناس بالقسط. بہت قریب الیکشنز ہو رہے ہیں جی, بورڈز لگے ہوئے ہیں, مجھے ڈالو مجھے ڈالو. 5 سال تک صورت نظر نہیں آئی تھی, اب ہر ایک کہہ رہا ہے ہمیں ڈالو. کیا کریں گے؟ میں راستے بنا دوں گا, میں تمہیں اسکول بچوں کو کھانا دلا دوں گا, میں تمہیں کپڑے پہنا دوں گا. سارے لیڈر, سارے دنیا کی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں کر دوں گا. یہ خود شرک ہے. کچھ کر ہی نہیں سکتا, تیری حیثیت کو تو سنبھال نہیں سکتا, دوسرے کو کیا سنبھالے گا. دیکھیے بہت ہی نقطہ سمجھ کے جائیے, اور یہ سمجھ میں آ گئی بات تو پھر 2 دن کی میری محنت ختم ہو گئی, اور اسی کے لیے آیت پڑھا ہوں. لیقوم الناس بالقسط. کیا معنی ہیں؟ معنی یہ ہیں نبی رسول آتے ہیں تو اس لیے نہیں آتے کہ ہر 5 سال میں آ کے کہیں میں تمہیں روٹی دے دوں گا, میں کپڑے بنا دوں گا, تمہارا گھر بنا دوں گا. نہ, لیقوم الناس, انسانوں کو کھڑا کرتے ہیں. سمجھنے کی, انسان کو فقیر نہیں بناتے, اس کو فقر سے دور کر دیتے ہیں.
الناس بالقسط، میں عدالت برتوں گا نہیں، تو عدالت برت۔ تو اگر عدالت چاہتا ہے تو خود عادل بن جا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ کھڑے ہو جائیں تو معلوم ہوا جو اسلام کا سسٹم ہے الگ ہے، دنیا کا سسٹم ہے الگ ہے۔ اسلام کا سسٹم توحید پر مبنی ہے، دنیا کا سسٹم اپنے انسانی قوتوں پر مبنی ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس کا نتیجہ یہ ہوا، ابھی حال ہی کی رپورٹ آئی ہے، 3 بلین انسان، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ کیا پاپولیشن ہے انسانوں کی؟ 7 ارب پلس 7 بلین پلس، ان میں 3 بلین صرف روزانہ $2 میں رہتے ہیں۔ $2 یعنی 200 روپیے اسی پاکستان میں۔ آپ افسوس کر رہے ہیں، ذرا سا غور کیجیے، ہو سکتا ہے رشتہ دار بھی ہو۔ شرمندہ ہوں میں، معافی چاہتا ہوں، میں پوری طرح سے پرکھتا ہوں، جانتا ہوں حقیقت کو ساری جگہ۔ یہ روزانہ $2 کہاں پر؟ ایشیا میں، جہاں پر انڈیا اور ہماری کنٹری بھی ملوث ہے، اور چائنا میں، افریقہ میں اور لیٹن امریکہ میں، روزانہ $2 میں ایک انسان کی زندگی۔ اب آئیے امریکہ کی سرمایہ دارانہ نظام جو آج ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، 1% آف امریکن hold the wealth of 99%۔ 1% امریکن کے پاس 99% جتنی دولت ہے اس 1% کے پاس ہے۔ یہ اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں میں آپ کو، میری ذمہ داری سے، ممبر رسول ہے، مجھے روز قیامت میں بھی جواب دینا ہے، قبر میں بھی جواب دینا ہے۔ 1% امریکن کے پاس اتنی دولت ہے جو 99% امریکن کے پاس نہیں ہے۔ اسی پاکستان میں 45 فیملیز ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہے جو پورے پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے۔ نظام قارونیت، قرآن پڑھ رہا ہوں، میری طرف سے نہیں ہے، نظام قارونیت آج انسان کو اپنے چنگل میں، اپنے ہاتھ میں پھانس چکا ہے۔ سوچے کیسے پھنس گئے؟ پہلے ہمیں سلایا گیا، بعد میں ہم سے ہماری وقار کو چھین لیا گیا۔ ہمیں ہر خطیب یہی کہتا تھا، تم جنت میں جاؤ گے، تم جنت میں جاؤ گے، تمہیں جنت کی کوئی پرواہ نہیں چاہیے، عزا خانے میں آؤ، جنت مل جائے گی۔ اے خطیب تو سن، اے سامع تو سن، ہمارا جنت میں جانا کمال نہیں ہے، اس دنیا کو جنت بنانا کمال ہے۔ جنت کی ہوا کھلا کر کے بھیج دے، اسلام آیا تھا اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے۔ چیلنج پوری پاکستانی سوسائٹی کے لیے، نظام سرمایہ دار ہندوستانی سوسائٹی کے لیے 21 فیملیز پورے ہندوستان میں کام کر رہے ہیں، پورے امریکہ میں 1%، اسی طرح دنیا کی حالت ہے۔ چیلنج ہے، اتنی دولت سارے انسانوں میں کہاں آ سکتی ہے؟ نہیں لا سکتے جب تک در آل محمد کے پاس سر نہیں جھکاؤ گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ نہیں سمجھے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام، کھلاتے ہیں کس کو؟ کس کی محبت میں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اللہ کی محبت۔ مسکینہ، ٹھیک ہے مسکین ہو سکتا ہے مسلمان ہو، مجمع سمجھے، مسلمان مسکین ہو سکتا ہے، یتیم ہو سکتا ہے مسلمان، اسیر مسلمان نہیں ہوتا۔ تو علی کے پاس، اہل بیت کے پاس جب دولت آتی ہے انسانی اقدار کے لحاظ سے بڑھتی ہے۔
سے ہوتا ہے بھائی؟ اسیر ہو کے آیا ہے، وہ مسلمان کہاں سے ہوا؟ وہ تو غیر مسلمان ہے۔ یہاں پہ بتایا جارج جرداق، کرسچن آتھر، بیوٹیفل بک، پڑھی میرے نوجوانوں، پڑھو پڑھو پڑھو، تب پتا چلے گا کہ ممبر پہ کون ہے۔ جہالت پھیلا کے حکومت کرنا اور ہے، علم دے کر کے حکومت کرنا۔ پڑھو، کتاب ہے امام علی صوت و عدالت الانسانیہ، انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اردو میں ہو چکا ہے، فارسی میں ہو چکا ہے۔ اردو میں امام علی ندائے عدالت انسانی، ندائے عدالت انسانی، انگلش میں امام علی دا وائس آف ہیومن جسٹس، خوبصورت ٹرانسلیشن ہے، آن لائن موجود ہے۔ آن لائن بہترین ریزورس جو لوگ پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے alislam.org، دا بیسٹ ریزورس آپ کے پاس ملے گا۔ 50 کتابیں وہاں پر الیکٹرانک طور پر آپ کی کتابیں موجود ہیں، آن لائن پڑھیے۔ اس میں مولا کائنات اپنی خلافت ظاہری میں امامت کو کوئی نصب بھی نہیں کر سکتا، کوئی غصب بھی نہیں کر سکتا۔ سلام پڑھیے محمد خلافت ظاہری میں مولا تشریف لے جا رہے تھے، فقیر بھیک مانگ رہا تھا، مولا نے رک کر کے پوچھا میری حکومت ہے، بھیک کیوں مانگ رہے؟ مولا کل تک طاقت تھی، اب جو ہے مجھ میں طاقت نہیں ہے، اب تھک چکا ہوں۔ مولا نے اپنے منشی سے کہا اس کا نام اس لیجر میں رکھ دو جہاں ماہانہ جن کو اسٹیپنڈ ملتا ہے، اس کا نام ملے۔ جب آفس پہنچے اس نے کہا مولا وہ مسلمان نہیں ہے، مولا نے کہا انسان ہے۔ کینیڈا جاتا ہوں، وہاں پر مدہوش ہو جاتا ہوں کتنا ہیومنلی پاسبل مینس کے کتنا ہیومینیٹیرین ڈسٹریبیوشن ہے۔ ارے بھائی ہمارے سامنے یہ باتیں مت کرو، ان کے سامنے کرو جو ان کو اجنبی ہے۔ ہمارے سامنے جو سسٹم تم پیش کر رہے ہو 1400 سال پہلے پیش کر دیا گیا۔ تمہارے پاس 1947 سے پہلے امریکہ میں بلیکس کے لیے، افریقن کے لیے بسیں الگ تھیں، ہوٹلیں الگ تھیں، ریسٹورنٹس الگ تھے، بازو بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ تمہارا سیولائزیشن ہے۔ اگر ہمارا سیولائزیشن دیکھنا چاہتے ہو، سرکار نے بلال کو دیا ہے، فاطمہ نے فضہ کو۔ امام آئیں گے، اس کے بعد خطرناک جملہ میرے مسئلے حل کریں گے۔ خطرناک، امام آئیں گے میرے مسئلے حل کریں گے۔ قرآن کا دنہ امام نے کہہ دیا لیقوم الناس، تمہارے مسائل کو تم خود حل کرو۔ سوسائٹی کو فقیر بنانے کے لیے نہیں آتا، امیر آتا ہے تو امیر بنانے کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ لیقوم الناس بالقسط۔ میری بہنیں سنیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک دعا سے مولا کو لا لیں گے، مولا تشریف لائیے، ایک آنسوں سے یقینا رونا پیٹنا ہے، لیکن ہمیں تیاری بھی کرنی ہے۔ سمجھیے اچھی طرح سے جملوں کو، بہت ہی اہم بیان کو سمجھ کے جائیے، اور یہ میسیج اگر اتر گیا آپ کے پاس، روایتوں میں ہے جب مولا تشریف لائیں گے، سرکار کے زمانے میں کانسٹیٹیوشن کیا تھا؟ قرآن تھا۔ مولا کے زمانے میں کانسٹیٹیوشن کیا تھا؟
یہ کون سا کانسٹیٹیوشن ہے؟ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ یونیورسٹی میں کالجز میں نان مسلم سے اگر پوچھیں واٹ از یور بک، تمہاری کتاب کیا ہے، تو فوراً رکھ دو، نو اٹ از ناٹ آور بک، یہ ہماری کتاب نہیں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. آفاقیت کو ہم نے کھو لیا ہے. جس طرح سے ہم کوتا ہیں قرآن کو بھی کوتا بنا لیا، جس طرح سے ہم کوتا ہیں سرکار کو بھی کوتا بنا لیا، جس طرح سے ہم کوتا ہیں اہل بیت کو بھی کوتا بنا لیا. ایک اسکالر ہے، سنی اسکالر ہے انڈونیشیا کا، اس نے یہ کہا کہ ڈونٹ لیٹ شیعہ ہائی جیک امام علی. اس نے کہا دعائے کمیل کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے، ہر انسان سے ہے. لیا ہے. مولا جب تشریف لائیں گے میری بہنوں، ہالی ووڈ بالی ووڈ کی نہیں، مولا جب تشریف لائیں گے کچن میں عورتیں جو بحث کریں گی وہ قرآن سے کریں گی. تیسری آیت اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. قرآن کیا دیا تم نے؟ پہلی آیت میں تزکیہ، کالج سے پہلے تربیت. وہاں سے لوگوں نے ہمیشہ دنیا بھر کا کام یہ کہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی عظمت سے متعلق، ماں باپ کی خدمت سے متعلق، ماں باپ کی کہ وقار سے متعلق، احترام سے متعلق پڑھیے. میں ذرا الٹ پڑھتا ہوں. میں نے تربیت اولاد کی مجلس سے پڑھی، کتاب بھی چھپ رہی ہے، جو لوگ ان پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دیکھ لیں پڑھ لیں. اگر بچے کی میں تربیت کروں تو اسے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، تو احترام کر. سلام پڑھیے محمد والے محمد. اگر تربیت نہ کروں تو پھر مجھے بھیک مانگنا پڑے گا کہ تو میری عزت کر. احترام و عزت اللہ can not be demanded. نہ احترام ڈیمانڈ کر سکتے، نہ محبت ڈیمانڈ کر سکتے. آپ ایسا برتاؤ کریں کہ احترام خود بخود ڈیمانڈ سے نہیں ملتا. بچے بہت ہوشیار ہو گئے ماشاءاللہ. آج کل تو ہاتھ میں جی اے کیا ہے ایسے، السلام علیکم جی، HRU NM جی، ناٹ میچ جی، خدا کے KH. جب تم ہوشیار ہوتے جاتے ہو لفظوں کو سمیٹ کے حروف میں بدل دیتے ہو. جب اللہ کہہ رہا تھا الف لام میم یاسین، اور گزارش ہے کل میں نے کہا تھا صبح ٹیلی فون کھولنے سے پہلے 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ. جس گھر میں قرآن ہوگا وہاں اندھیرے نہیں ہوں گے. جس گھر میں قرآن ہوگا حدیث میں ہے وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا. جس گھر میں قرآن ہے وہ گھر
اللہ والے جب اوپر سے نیچے دیکھیں گے ستارے کی طرح چمکے گا. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو مگر آسمان والوں کے لیے ستارہ بن جاتی ہے. جس گھر میں قرآن اتر جائے جس گھر میں قرآن نازل ہو جائے اس قرآن کا حدیث کیا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا. قرآن کی آیت ہے, شک کرو گے تو مسلمان نہیں ہوگے. اگر ذرا سا شک لفظوں پہ حروف میں آیا مسلمان نہیں ہے. جیسا ہے ویسے ہی قرآن ہے. سورہ الحمد سے پہلے کیسے ہو گیا جبکہ اقرا پہلے تھا؟ تو یہی تو بتا رہے ہیں دفعی اس کے پاس آیا جو اس کے پاس محفوظ تھا. اس نے سمجھا اس سورے کو یہاں رکھو, اس آیت کو یہاں رکھو, یہ آیت یہاں پہ رہے, عورتوں کے بیچ میں آیت رہے مگر آیت تطہیر بچ جائے. گرامی 30 آیت لقد بعثنا فی کل امت میوت. جوانوں جو بزرگ ہیں ماشاءاللہ خدا سلامت رکھے ان کا سایہ, جو ہونا ہے وہ ہو گئے. We cannot teach new tricks to an old monkey. معافی چاہتا ہوں میں جو بزرگ ہیں مجھ جیسے بزرگ ہم کو کچھ بھی کر نہیں سکتے. جو ہونا تھا وہ ہے. جوانوں میں تمہیں بہت زیادہ آمادگی ہے. کمر بستہ ہو جاؤ, کہو یا علی مدد. جی ہمارے پاس ایسے یہ ہیں مددگار ہیں جو کسی کے پاس موجود نہیں ہے. 36 سال میں ایران نے دنیا کو بتا دیا نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں نہ کسی کو سامنے شرمندہ ہوتے ہیں. بتایا وہ کہتے تھے اللہ 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 کو پکارو. جب وقت آیا تو امریکہ سے مدد لے رہے ہیں اور یمن میں اب یہودیوں سے مدد لے رہے ہیں. ہم نے علی علی کہا, جب بھی ضرورت پڑی اللہ کو پکارا. لقد بعثنا فی کل امت رسولا. قرآن فکر کو چھیڑ دیتا ہے, تم تلاش کرو. قرآن کہہ رہا ہے ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا ہے. جی ریڈ انڈینز کینیڈا کے لیے کون رسول تھا؟ چائنا کے لیے کون رسول تھا؟ ہندوستان کا پرانا کلچر کون رسول تھا؟ قرآن کہہ رہا ہر امت میں رسول تھا, ہر امت میں رسول ہے. یہاں پر ذرا سا ذمہ داری کا احساس کیجئے. ہر جگہ رسول کا جانا ضروری نہیں ہے. رسالت چلے جائے تو رسول چلا گیا. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. یہ ممبر رسول کی جگہ ہے, میرے بک بک کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں سے رسالت نکلنا چاہیے, میری لفظی نہیں. فی کل امت رسولا. حج میں ایک مرتبہ اللہ نے شرف دیا تھا. حج میں ایک مرتبہ ایک دکاندار کے پاس گئے تو وہ ایسی آیت پڑھ رہا تھا. میں نے یہ آیت پڑھی, تم کہاں سے آؤ؟ اتنی مرتبہ قرآن نہیں پڑھا میں, یہ آیت پر میں کبھی غور نہیں کیا. یہ آیت ہر ایک کو غور نہیں کرواتی. غور کرنے کے لیے گھر میں پلنا پڑتا ہے. سلام بڑی محمد والے محمد. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اسلام کے رسولوں کے 2 فولڈ دعوتیں ہیں, 2 ورق ہیں, 2 فولڈ. ایک ورق کا نام ہے عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو. یہیں پہ ختم نہیں ہوا.
तागूत से बचो, इबादत करो, तागूत से बचो। माशाअल्लाह पंजाब में मजलिस पढ़ रहा हूँ, मैं भी ज़मींदारी का शौक़, मेरे वालिद भी क्या करते थे आप जानते हैं, अगर कोई दरख्त बोते हैं तो पहलू में कुछ कचरा उग जाता है, जब तक उसको निकालोगे नहीं तुम्हारा दरख्त पनपने वाला है। इस्लाम भी दरख्त है, उसूल दीन फुरूए दीन, जिसकी जड़ें हैं, जिसकी शाखें हैं। इसके पहले भी इधर उधर के घास फूस आ जाते हैं, उनका निकालना, इसी का नाम है तबर्रा। इसी का हर मुसलमान करता है, ना करे तो मुसलमान ही नहीं है। मुझसे एक साहब पूछने लगे कि मौलाना या अली या मोहम्मद आप कुरान से बता दीजिए। हमने कहा ठीक है भैया, कुरान ही की बात है, सुनना चाहते हो चलो। नमाज पढ़ते हो कि नहीं? कहाँ पढ़ते हो? पहला सूरा कौन सा पढ़ते हो? सूरह अलहम पढ़ते हो? अच्छा, ला सलाता इल्ला बिफातिहा, सूरह फातिहा पढ़े बगैर ला सलाता इल्ला बिफातिहा, फातिहा के बगैर सलाती नहीं है, फिर फातिहा बिदअत कैसे हो? फातिहा बिदअत, ला सलाता इल्ला बिफातिहा, सलात के नमाज जो है फातिहा के बगैर नहीं होती। एक ही नमाज है जिसमें सूरह फातिहा नहीं है, उसके पढ़ने से लोग डरते भी हैं। मंदूबा हो, नफल नमाज हो, सुन्नत नमाज हो, मुस्तहब नमाज हो, वाजिब नमाज हो, फर्ज नमाज हो, सब में सूरह अलहम का पढ़ना जरूरी है। सुन्नी भाइयों के पास भी, शियों के पास भी पूरा सूरा पढ़ना है। सुन्नी भाइयों के पास भी, शियों के पास भी, वाजिब नमाज में शियों के पास दूसरा सूरा छोटा ही सही पूरा पढ़ो। बरादरान अहले सुन्नत के ऐसा नहीं, कोई भी आयत पढ़ो तुम्हारी नमाज सही, कोई बात नहीं, फिक्र की बात है, हमें परेशानी नहीं है। पहले सूरे में हम साथ हैं, तो खुदा कह रहा पूरा सूरा पढ़ो, आधा रुक ना जाना, ठीक है। किसकी इबादत हो रही है? इसमें किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तिदा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। और रहमान रहीम, बड़ा करम फरमा, बड़ा रहम करने वाला। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तौहीद खालिस, तुझ ही से, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद। यहाँ हो गया या अल्लाह, क्या मांगा भाई? एहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सिरात, हम भटक जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तू हमें बचा ले सिरात मुस्तकीम पर। यहाँ का सूरा खत्म हो जाना चाहिए था, इसलिए कि किसकी इबादत हो रही है? अल्लाह की। उसके बाद सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता। लोगों को याद करने से शिर्क नहीं होता। सिरातल लदीना अनअमता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी नेमतें नाज़िल होंगी। तवल्ला, तबर्रा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला, सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे नौजवानों, ऐसा तबर्रा करो जो सब मिल के कर सके। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा तबर्रा करो जिसमें सब शामिल हो। कहाँ से? कुरान का लक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत में हमने रसूल को भेजा है, पैगाम पहुंचाया है। किस तरह से? दो फोल्ड है, एक फोल्ड का नाम है अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, उस पर ख़त्म नहीं होता।
तागूत से बचो, अल्लाह की इबादत करो, तागूत से बचो, अल्लाह की इबादत करो, तागूत से बचो। तागूत से नहीं बचे तो अल्लाह की इबादत। हजारों उलमा थे, लाखों उलमा थे, सबों ने बुलाया अल्लाह की इबादत करो, पर्दा करो, अल्लाह की इबादत करो, पर्दा करो, दाढ़ी रखो। इमाम खोमैनी नहीं कहा तागूत से बचो, तागूत से बचो, तागूत से बचो। लोगों ने सजदे भी रखे, दाढ़ी भी। लोगों ने, ये है ए इंसान। मेरे नौजवानों, अगर आप प्ले करते हो, फर्ज कीजिए कि टेनिस प्ले कर रहे हैं, तो आजकल का स्क्वाश शुरू हो गया। कोई भी नहीं है पार्टनर तो क्या करो, दीवार से मारो, थोड़ी देर के बाद थक जाओ, दीवार पे बोलती है थोड़ी अल्लाह कहता है कि जी नहीं, अगर आपको चाहिए तो एंजॉय करना है गेम में, सामने प्लेयर को लाओ जी, और प्लेयर भी कैसा, जूनियर के साथ जूनियर टीम, सीनियर के साथ सीनियर टीम। सीनियर जूनियर से लड़ती नहीं है, क्यों नहीं भाई? अरे भाई छोटे बच्चे यार, उनसे क्या लड़ेंगे? मनवा समझने की कोशिश, ये सीनियर से सीनियर, जूनियर से जूनियर। इमाम खोमैनी ने कहा शैतान ने बुजुर्ग, कोई मुमिन ने बुजुर्ग हो तो कहे शैतान ने बुजुर्ग। अज़ीज़ान गिरामी, लक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, तागूत से बचो। अब हुसैन क्या है? मेरा मजमा समझिए, वो आवाज़ अन इअ्बुदुल्लाह की कौन है? कितना मजमा है? 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का। लीस्ट जो फौजें बताई जाती हैं 10,000। कम से कम फौजें जो बताई जाती हैं करबला के लिए यजीद की 10,000, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और लैस हैं तलवारों से, तबर से, हर तरह का वेपन उनके पास मौजूद है। ताकत है ना भाई, सजदे भी कर रहे हैं। इनके पास भी सजदे हैं, उनके पास भी सजदे हैं। एक ही फर्क है, इनके पास विलायत है, उनके पास विलायत नहीं। बढ़िया अल्लाह सलामत रखे आपको। बस मेरे जुमले खत्म। अभी तक जो समझ सका हूँ, उलमाए किराम स्कॉलर्स भी मुझे समझा दें। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, ए बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी। मजलूम आलम। और ये भी बता दूँ आपको, इमाम हुसैन के साथ जो सिफत है वो मजलूम की सिफत, साबिर की सिफत नहीं है, शजी की सिफत है। शजाअतुल हुसैनिया, सब्रुल हुसैनिया नहीं है, शजाअतुल हुसैनिया। मौला अली के लिए ज़ियारत में है, अस्सलामु अलैका या अस्बर सबसे ज्यादा सब्र करने वाले। अब समझिए, सबसे ज्यादा सब्र करने वाला जिसके पास खैबर के दरवाजे के उखाड़ने की ताकत थी, वो मशीयत एज़मी में अपने हाथों को ऐसे बंद कर चुका है। दरवाजे के पास आए, फातिमा ने कहा जब तक मेरी जिंदगी है अली को हवाले करने वाली नहीं। फर्स्ट डिफेंडर ऑफ विलायत ऑफ मौला अमीरुल मोमिनीन, पहली दिफा करने वाली विलायत अली इब्न अबी तालिब की। सुब्बत अलैया मसाइबुन,
ترجمہ کرے علماء کرام. بہت سے علماء سے میں نے سوال کیا یہ کیا شہزادی کہہ رہی ہیں؟ اگر روشن دنوں پہ پڑھتے کیا کہنا چاہ رہی ہے شہزادی؟ ہم لوگ بعض وقت جذبات میں ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جس سے مفہوم ولایت میں خدشہ ظاہر ہونے لگتے ہیں. مولا علی خاموش تھے، فاطمہ خاموش تھی. جی نہیں، شہزادی کونین مولا علی کا ہاتھ پکڑتی تھی، ہر دروازے پہ جاتی تھی، سلام علیکم، پہچانتے ہو میں فاطمہ ہوں، پہچانتے ہو یہ علی ہے. غدیر میں تھے. اگر اب نہیں اٹھو گے تو پھر کل بہت دیر ہے. ہر مدینے کے دروازے پر فاطمہ جا کر کے سمجھا رہی ہے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے. اس مسئلے میں بیدار نہیں ہوگے تو تمہاری تباہی ہی تباہی ہے. کہنا یہ چاہ رہی تھی اگر آج علی کو نہیں مانو گے کل صرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. آج انسانیت جو بلک رہی ہے اس کی بڑی وجہ علی سے ولایت کو ہٹا، حکومت کا ہٹا. دروازے کے پاس فاطمہ زہرا، آنے والوں نے کہا اس گھر کو آگ لگا دے. فاطمہ نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تک جان میں جان ہے میں علی کو حوالے کرنے والے نہیں ہوں. تمہیں پتا ہے یہاں حسنین بھی رہتے ہیں. آنے والے نے کہا ہو تو کیا ہو، صاحب دمعۃ الساکبہ کہتے ہیں کہ دروازہ، دیوار اور بیچ میں شہزادی. فعصرہا، عربی میں عصر کہتے ہیں نچوڑنے. جیسے فاطمہ کو کسی نے نچوڑ دیا، بے ہوش ہو کے یا ابتا بابا. حضور نفسیاتی پہلو ہے. جب باپ بیمار ہوتا ہے تو بچے ماں کے پاس آتے ہیں، امی ابو کیوں سو رہے ہیں، ابو کو ہو کیا گیا ہے، ابو کیوں بول نہیں رہے ہیں. لیکن جب ماں بیمار ہوتی ہے باپ کے پاس نہیں جاتے، ماں سے ہی پوچھتے ہیں. حسنین بیٹھ گئے، یا میری بہنیں سن رہی ہیں. وضع حمل، ڈیلیوری بہت ہی پینفل پروسیجر کا نام ہے. حدیث میں جب کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ دو فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ پہلی خوشخبری اس ماں کو دے دو کہ میں نے اس کے تمام گناہ بخش دیے. یہ نیچرل ڈیلیوری میں ہے. جو زخمی ہو، جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہو اور وہ آنکھیں کھولتی ہیں تو اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہے. پوچھا این ابو الحسن، بچے بتاؤ بابا کہاں ہے؟ اماں بابا کو گلے میں رسی. اجرکم علی اللہ. مدینہ اور کربلا یہاں یہ رسی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور وہ خاردار طاق اور سید سجاد قدم قدم پر تسبیح و حمد پروردگار کر رہا ہے. تاریخ کہتی ہے کوفے کے حاکم نے زینب کے سامنے مسخرے انداز میں پوچھا دیکھا کیا ہوا، دیکھے کیسے تباہ ہو گئے. جناب زینب نے کہا وما رأیت الا جمیلا، تم یہ سمجھ رہے ہو کیا ہوا؟ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ دیکھا. جس کو تم سمجھ رہے ہو تباہ ہوا. حضور اولاد ہے، مال ہے. مال اور اولاد کے مقابل میں جب مقابلہ ہوتا ہے باپ یہ کہتا ہے اولاد کو بچاؤں گا، مال ختم ہو جائے ہو جائے. اہل بیت کی نگاہ میں بھی اسلام تھا اور ان کا
مال تھا، اپنا وجود تھا، اہل بیت نے اسلام کو بچایا۔ اب انہیں فکر نہیں ہے علی اکبر کے سینے پہ برچی لگ جائے، عباس کے شان قلم ہو جائیں، اب انہیں فکر نہیں ہے کہ کیا ہو جائے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک طویل القامت بی بی جس نے کمر کو کس لیا تھا، ایک ایک بچے کو باہر لاتی تھی، جلتے خیمے سے بٹھا کے چلے جاتی تھی، ایک ایک خیمہ جلتا تھا، آخر میں ایک خیمہ جلا، تھک گئی تھی ہوگی، اس نے نجف کا رخ کیا، بابا وہ آخری جلتے خیمے میں داخل ہوئی، اتنے میں نے دیکھا ایک گرد و غبار ابھرا، میں نے اپنے پشتوں کے پیچھے چھپایا، میں اس کو دیکھ سکتا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنے میں 4 سالہ بچی کے دامن میں آگ لگی تھی، بابا 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 کہتی ہوئے باہر جا رہی تھی۔ آنے والے نے چاہا کہ آگ کو بجھا دے، آنے والے سے روک کے کہا ہم آل محمد ہیں، جل کر مر جائیں گے، نہ مہمان ہار بھی نہ لگائے۔ آنے والے نے کہا سکینہ میں تیرا دادا ہوں۔ سکینہ کی آنکھ بجھی، گود میں بٹھایا، دست شفقت پھیرنے لگے، ادھر زین العابدین کا لیے ہوئے زینب باہر آئی۔ ہمارے ہاں جب کبھی وارث باہر سے آتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والے بیان کرتے ہیں مرحوم نے یہ کہا، مرحوم نے یہ کہا، مرحوم نے یہ یاد کیا، ہوتا یہی ہے۔ زینب صبح سے کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا، دیکھا ایک بزرگ ہے سکینہ کو تسلی دے رہا ہے، قریب آئے تیرا شکریہ، تو نے مہربانی کی، صبح سے کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا، ایک ہی سانس میں نہ جانے کیا کیا کہہ دیا، ادھر رکی، ادھر آنے والوں نے کہا زینب، زینب کے نام سے زینب نے کہا بابا علی اکبر کے سینے میں بچی لگ گئی، عباس کی شان قلم ہو گئے، علی اصغر باپ کا آپ کا بیٹا 3 دن کا بھوکا میں سيعلم الذين ظلموا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ جو بیمار ہیں جنہوں نے اجتماع سے دعا کہا، حافظ واحد حسین اور محمد سے بغیر رضا زیدی، اور آپ سے بھی بہت سے مومنین نے خواہش کی، آپ کے مجھے بھی ایک نوجوان 18 سالہ اس کو کینسر بتا گیا ہے، ایک بیبی جو چولہے میں، اس کی ماں نے بھی گزارش کی ہے۔ اسی طرح سے جو جو بیمار ہیں تمام کی حاجتوں کے لیے سب مل کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ یا کاشف الضر والبلوى الہی بحق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ خدایا پروردگارا ان آنسوں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، تیرے ید قدرت سے ہمیں گناہوں سے بچا دے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو و عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیماری جن کا نام لیا گیا ہے جن کا نام نہیں لیا گیا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، پروردگارا
جو ہمیں بانٹ رہا ہے سہمنی قوتیں ان کو تو بانٹ دے. ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما, ہمیں ظہور کے قابل بنا دے, ہمارے مرحومین کو بخش دے, جن کو تو نے بخش دیا ان کو جوارحی ماں میں جگہ عنایت فرما, ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی سے ملا دے, اور جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما, ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. یہ سورہ الحمد کی اخلاص سے اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ پروفیسر حکیم وزیر حکیم سید وسیع حیدر علی بیمار ہیں, ان کا نام بھی نہیں لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.